دیکھیے، جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے، ہمارے لوگ خلاف ہیں، معاملات خلاف ہیں، حالات خلاف ہیں، ساری خبریں ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ اور سوشل میڈیا پہ خلاف چل رہی ہیں، تو ہمارے اندر ایک بے چینی کی کیفیت جنم لینے لگتی ہے، اور بے چینی میں ہمارے جو ہارمونز ہیں اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں، تو جو ایک خیالات کا تانتا ہوتا ہے وہ نیگیٹو، جیسے آپ کسی پیتھ وے پہ چل رہے ہیں، کسی پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں اور اس پر جگہ جگہ آپ نے کانٹے رکھ دیے ہیں، تو وہاں تو آپ کے پاؤں بھی گھائل ہو جائیں گے، پاؤں میں خون بھی رسنے لگے گا، اور آپ کی پوشاک جو ہے اس کو کوئی کانٹا ادھر سے اور کوئی کانٹا ادھر سے وہ بھی تار تار ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے دماغ کے جو سرکٹ ہے جس پہ آپ بات چیت کرتے ہیں، یاد ہے وہ فلم منا بھائی میں جو سرکٹ تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا ہو جائے گا، جو بھی اس کو بات کہتا تھا وہ کہتا تھا بالکل بھائی ابھی کرتے ہیں، ابھی کر لیں گے بھائی، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے دماغ میں یہ جو بے چینی، نہیں ہو سکتا، خرابی، کرونا ہوگا تو مجھے ہی ہوگا، گھر میں اس کو نہ ہو جائے، ان سے باہر نکلیں۔ اور میں نے جو پہلا آپ کو اصول بتایا، اپنے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، نام لے کے، اپنے ساتھ رب کو جوڑ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کوئی ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو دماغ کہتا ہے بھاگو، دوڑو، دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، سانس تیز چلنے لگتی ہے، دماغ جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے، جیسے کہیں پہ کوئی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے لگے تو وہ تہہ سمندر میں یا دریا کے بالکل بیس میں تو ایک دم اتھل پتھل سی ہو جاتی ہے، ان کے آپس درمیان میں گتھم گتھا ہوتے تو وہاں پہ مٹی سی اڑنے لگتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، یا کوئی دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوں، یا وہ تو ایک وہاں پہ دھول ہو، اگر وہاں پہ مٹی ہو تو ایک دم وہ آپس میں جدوں کھلتے ہیں تو ایک مٹی کا غبار سے اڑتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، مگر جب مٹی بیٹھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو گرا لیا ہے۔ اسی طرح سے جب دماغ میں اس قسم کا سلسلہ چلتا ہے جس میں کوئی آندھیاں سی چلنے لگتی ہیں، گرد و غبار سے اڑنے لگتا ہے، تو کورٹیسول اور ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، سمپتھیٹک نروس سسٹم، یعنی بھاگو دوڑو بچو، آندھیاں آ گئیں، کپڑے جلدی سے باہر سے تار سے اٹھا کے اندر لے آؤ کہیں کپڑے اڑ نہ جائیں، یہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو شانت کرنا ہے، امن کی حالت میں، پیس کی حالت میں لانا ہے۔ اور اس کا مثال آپ یوں لے لیجئے کہ دماغ جب فوکس کر لیتا ہے کہ مجھے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، تو چوائسز جو ہیں بہت کم ہو جاتی ہیں کہ ہم نے کون کون سی چوائسز استعمال کرنی ہیں، مگر جب ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں، سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، آسانی کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ طریقہ بھی میں اپنا سکتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو کسن مار دوں، مکہ مار دوں، میں جو ہے اس کو گالی دے دوں، نہیں، پیار سے، محبت سے، صبر سے، تسلی سے، اطمینان سے، تبھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ کیمرہ جب آپ کسی چیز پہ زوم ان کر لیتے ہیں تو آپ کو باقی پکچر نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ سارا سین، ساری سینری، ساری خوبصورتی موجود ہوتی ہے، مگر آپ ایک ہی چیز پہ جو ہے فوکس کر لیتے ہیں۔ جیسے کوئی خاتون واش روم میں جائیں اور ایک کاکروچ ان کو دیکھ رہا ہو اور وہ کاکروچ کو دیکھ رہی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاکروچ کے علاوہ دنیا ہی نہیں ہے، مگر وہ ایک دم ڈر جاتی ہیں۔ یا کوئی بھی اسی طرح کی چیز جو ہمیں ڈراتی ہے، جس سے ہم ڈر جاتے ہیں، تو ہمارا دماغ جو اس میں آندھی سی چلتی ہے اور ہمارا جو ویژن ہے وہ ٹنل ویژن ہو جاتا ہے، سرنگ کی طرح ہو جاتا ہے، اور ہمیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے، ذہن سے بات یہ کرنی چاہیے کہ شانت ہو جاؤ، ایزی ہو جاؤ، آپشنز ہیں، اور اپنا جو لینس ہے اس کو زوم ان کرنے کی بجائے وائڈ اینگل پہ کھول دینا چاہیے۔ وائڈ اینگل پہ کھولیں گے پروڈیوسر صاحب، آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا جو ہے سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پینورامک ویو ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک سینٹرل ویو لائیں گے، پھر ایک کلوز اپ لائیں گے۔
تو کلوز اپ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. یہ کلوز اپ ہے. جب ہم ٹنل ویژن کر لیتے ہیں, زوم ان کر لیتے ہیں, تو باقی چیزیں, باقی خوبصورتی ہمیں نظر نہیں آتی, باقی چوائسز ہمیں نظر نہیں آتی. تو اپنے دل کو, اپنے دماغ کو گفتگو سے کریں کہ اور بھی راہیں ہیں, اور بھی جو ہے نا طریقے ہیں. اس کے لیے ہمیں ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے.